بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر آج میرا سوال آپ سے اس کرۂ ارض کے حوالے سے جس میں ہم رہتے ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے ماہرین ہمیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے، جس کو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ بڑے ہولناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس دنیا پہ. مثلاً لوگوں کی بڑی آبادیاں ڈسپلیس ہو سکتی ہیں، یا انسانی جان کو بڑے پیمانے پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. جہاں وہ یہ ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، وہیں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو اس مقدمے کو رد کرتے ہیں، وہ اپنے استدلال پیش کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کی کوئی کچھ بھی رائے ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اس کائنات کے حوالے سے ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب اس طرح کے متضاد آراء سامنے آ جائیں جس میں ہم خود ان علوم میں اتنی بصیرت نہ رکھتے ہوں، تو کن بنیادوں پر فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس میں دو سوالات بن گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر اپنے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اس طرح جزیات پر اطلاق کر کے بتائیں. وہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ اصول میں زیر بحث لاتے ہیں، اور اصول میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے. ایک یہ کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے کسی عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دوسرے یہ کہ وہ ہر حال میں اس کی کوشش کرے کہ اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، آزار کا باعث بن سکتی ہے، تو اپنی حد تک اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. یعنی خود کسی ایسی چیز کا باعث نہ بنے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا کہ مسلمان کی شخصیت کا تعارف ہی یہ ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ رہیں. جان، مال اور آبرو کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر کوئی آزار دینے والی چیز ہے تو ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ راستے میں پڑی ہوئی ایک ہڈی کا ٹکڑا بھی یا کوئی جھاڑی بھی اگر ہے اور تم اس کو ہٹاتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اصولی باتیں ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اوپر اپنی جان کا حق قائم ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، ہمارے اہل و عیال کا حق قائم ہوتا ہے، ہمارے پڑوس کا حق قائم ہوتا ہے. اسی کو آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھائیں تو اس زمین پر بسنے والے ہر فرد کا اور ابنائے آدم میں سے ہر شخص کا ہم پر حق قائم ہوتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر جگرے تر کا تم پر حق قائم ہوتا ہے، جیسے جانوروں کو تعبیر کیا. تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. ان کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس میں حصے دار نہ بنیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی غلاظت نہ پھیلائی جائے، ہماری طرف سے کوئی ایسی چیزیں فضا کے حوالے نہ کی جائیں جس حد تک ہمارے بس میں ہے کہ جو اس طرح کے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں. اور اگر کوئی چیز اس کا باعث بن رہی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی جھاڑی کیوں نہیں ہے، چھوٹا سا گڑھئی کیوں نہیں ہے. یہ تو پھر بہت بڑی بات سامنے آ گئی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کو کچھ خطرات لاحق ہیں، انسانیت کو کچھ خطرات لاحق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے اس فرض کو بھی ادا کریں اپنے حد تک. ظاہر ہے کہ ہر انسان، ہمارے دین میں یہ اصول طے ہے کہ جو ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ ہماری حد وسع کے مطابق ڈالتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی ہم تو اس کا ذریعہ نہ بنے جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے.
آخر ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر اور کچھ نہیں کرتے تو چلیے کہیں سگریٹ ہی سلگھا کے بیٹھ جائیں گے. تو جو کچھ بھی ہم یہاں سوسائٹی کو آزار پہنچانے کے لیے کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اس کے لیے مسئول ہوں گے کہ ہم نے اس میں کیا اضافہ کر دیا، کیا خرابی پیدا کر دی. وہ خرابی خواہ ہمارے قرب و جوار کے افراد کے لیے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے ہو، ہمارے ہم نشینوں اور ہمسایوں کے لیے ہو، یا پوری انسانیت کے لیے ہو. تو جس جگہ پر بھی ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، اگر وہ کردار نقصان پہنچانے کا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر وہ کردار کسی نقصان کو ہٹا دینے کے معاملے میں مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ذمہ داری انجام دیں. تو ان اصولوں کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، یعنی یہ تو انفرادی حیثیت ہے، جہاں کہیں مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ان کی کوئی اجتماعیت ہے، ان کی کوئی کمیونٹی ہے، انہیں بھی اس میں حساس ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایک دینی فریضے کے طور پر لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں ان چیزوں کا پابند کیا ہے کہ ہم نہ کسی دوسرے کو آزار پہنچائیں گے اور نہ کسی آزار کو دیکھ کر کہ وہ پہنچ رہا ہے اس سے لا تعلق رہیں گے، اپنی یہ ذمہ داری ہر حال میں ادا کریں گے. رہی یہ بات کہ اس میں کیا ہونا ہے، کیا ہو جائے گا، اور جو اس میں علم ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو اس میں میرے نزدیک ہم جس علم کو خود جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اپنے علم کی بنیاد پر رائے قائم کریں گے. جس علم کو ہم نے اپنا موضوع نہیں بنایا، اور ہر انسان ہر علم کو اپنا موضوع نہیں بنا سکتا. اب یہ ایک بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہے، تو اس میں جو ماہر لوگ ہیں، یعنی جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا ان چیزوں پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہی آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں. جی. اگر کوئی دوا ایجاد کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں. اگر اسی طریقے سے کوئی ویکسین ہے تو ظاہر ہے اس کی خبر وہی دیتے ہیں. میں نے یا آپ نے تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنے میں، یعنی اگر کوئی مطالعہ کیا بھی ہوگا تو سرسری طریقے سے جیسے عام آدمی کرتا ہے، اس میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، ہمارا وہ اختصاص نہیں ہے. تو اس میں جو آپ کے زمانے کا علم ہے اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے معاملات میں غلطی ہوئی ہے. اگر آپ پرانی طب کا مطالعہ کریں، اگر آپ دیہاتی طب کا مطالعہ کریں، جی، اس میں ایسی ایسی غلطیاں تحقیق سے واضح ہوئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو لوگ اسی پر عمل کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا علم ہے، جتنا علم ہے، جس زمانے کا علم ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. باقی نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ظن غالب کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی گمان غالب ہوتا ہے. ہم باقی زندگی کے تمام معاملات میں فیصلے اسی بنیاد پر کرتے ہیں. تو اس میں وہم پرستی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی علم اس درجے میں نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سب کے سب اس کا آخری تجربہ کر لیں اور اس کے بعد عمل کریں. بالکل. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حاضر علم اور اپنے زمانے کے علم ہی پر فیصلے کرنے چاہیے، اوہام کی بنیاد کے اوپر نہ اقدامات کرنے چاہیے اور نہ پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بات بالکل واضح ہوگی. بہت بہت شکریہ.